نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ تابعی ہیں۔ ان سے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ کی پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھے۔ تو ان سے جب کسی نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 4 چیزیں سمجھ لی ہیں، یعنی 4 چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ مجھ سے میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا، میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا ہے۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جو رزق اللہ نے ہمارا مقدر کر دیا ہے، اگرچہ وہ کوشش کے بعد ہی ملتا ہے، تو اس پر ہم قناعت کر لیں اور اس پر مطمئن اور راضی ہو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لن تموت حتی تستکمل رزقھا، تم میں سے کسی کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ البتہ جو چیز ہمارے اختیار میں اللہ نے دی ہے وہ یہ کہ جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہوں یا حرام ذریعے سے حاصل کرتا ہوں۔ اگر اس رزق کو میں حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہوں اور اس پر مطمئن ہوں تو الحمدللہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ میں نے خود عبادت کرنی ہے، کوئی دوسرا میرے لیے عبادت نہیں کر سکتا، تو میں نے عبادت شروع کر دی۔ یعنی جس طرح کسی دوسرے کے کسی کام کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا، تو کسی کی عبادت کا اور کسی کی نیکی کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے کام تو وہی نیکی آئے گی جو میں نے خود کی ہوگی۔ جیسے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نار اور نور وہ خود بناتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ اچھا، عبادت تو ہمارا مقصد زندگی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی جو ہے وہ عبادت کے لیے کیا ہے، اور بغیر عبادت کے جو زندگی ہے اس کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جو بے بندگی بغیر عبادت کے زندگی گزار رہا ہے، لاہ و لعب میں زندگی گزار رہا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندگی سے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری بات میری سمجھ میں یہ آئی کہ مجھے اپنی جو ہے اللہ رب کی عبادت کرنی ہے اور اسی کا اجر و ثواب مجھے ملے گا، تو میں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، بس میں نے اس سے شرمندگی محسوس کی۔ اللہ اکبر۔ ہم سب بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، لیکن اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس وقت یہ بات یاد نہیں رہتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے شرمانا یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ سے شرم آنے لگی۔ اب اللہ سے حقیقی شرم کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دانش مند ہے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں کون ہوشیار اور دانش مند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی دانش مند بھی ہیں اور ہوشیار بھی ہیں، اور انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز اور اکرام بھی۔ یعنی آخرت کا اعزاز اور اکرام کن لوگوں کے لیے ہے اور دنیا کی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دانش مند ہیں۔ اور دانش مند آج کے دور میں اس کو سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ فراڈ سے بہت سارے پیسے اکٹھے کر لے، کوٹھی بنگلہ بنا لے، ادھر کہیں جو ہے وہ گرین کارڈ مل جائے اس کو، یا کسی عہدے اور منصب پہ پہنچ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دانش مند قرار دے رہے ہیں؟ فرمایا دانش مند وہ شخص ہے، عقل مند وہ شخص ہے، ہوشیار وہ شخص ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شرمایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانا یہ ہے کہ تمہارے سر میں جو خیالات آتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرو، اور تمہارے پیٹ میں جو خوراک جا رہی ہے اس کا بھی خیال کرو، اور موت کے نتیجے میں گل سڑ جانے والے جسم کو اور حالات کو یاد رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے اور ہر موقع پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شرمانے والا ہے۔ تو امام حسن بصری نے کیا فرمایا تھا کہ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے،
تو مجھے اس سے شرم آنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمانے والوں کی تعریف بیان کر دی نا، کہ وہ جو اپنے خیالات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اپنی غذا اور اپنی خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، اور پھر اپنے اس گلنے سڑنے والے جسم کو یاد رکھتے ہیں کہ قبر میں ان کی حالت کیا ہو جائے گی، اور پھر فرمایا کہ وہ دنیا کے طالب اور دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے دوڑنے والے نہیں ہوتے، وہ آخرت کو ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں اللہ سے پوری طرح شرمانے والے، اللہ ایسی ہی شرم مجھے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ سے ملاقات کی تیاری۔ اللہ سے ملاقات کے لیے تو ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ موت جو اپنے وقت پر آتی ہے ایک اٹل حقیقت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم جنرل تھے، ساری زندگی جنگوں کے اندر رہے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے مسلمانوں کو، کہتے ہیں کہ لوگوں، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہو اس سے لپٹ جاتی ہے۔ اور دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام دے دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو خالد کو بستر پر موت نہ آتی۔ اس لیے موت کا وقت متعین ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں اللہ سے ملاقات کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہیں کہ کسی بھی لمحے اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، تو میری اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ